جب تک دل سے چار فرشتوں کو نہ مانا اس وقت تک تم مسلمان نہیں کہلا سکتے بھائی۔ گن پوائنٹ پر کوئی بھی مذہب نہیں پھیلتا۔ تم مسلمانوں کو تمہارے مذہب میں شاید ہوگا، ہندو مذہب میں شاید ہوگا کہ ایک بندے کو سے رام و کرشن کا نعرہ لگوا دو اور اس کے بعد وہ مندر نہ جائے، اس کے بعد وہ کروا چوتھ کا ورت وغیرہ نہ رکھے، تو کیا پتہ اس کی ہندو مذہب گیریت پہ کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ لیکن اسلام میں اگر ایک بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا، تو اس کو 1,24,000 نبیوں کو دل سے ماننا پڑے گا۔ اگر بھول کے بھی ایک نبی کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ رکھ دو، کسی ایک نبی کے بارے میں بھی غلط سوچ دماغ میں لے آیا تو وہ مسلمانی سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ کسی ایک کتاب کا انکار کر دیا، کسی ایک فرشتے کا انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں کرے گا تو وہ گنہگار مسلمان ہوگا۔ لیکن ان چیزوں کا دل سے انکار کر دے گا، دل میں ان کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، چاہے وہ منہ سے کلمہ پڑھتا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مطلب ہے یہ یہودی جو اسرائیلی ہیں، یہ اپنے لوگوں کو قرآن پورا کا پورا حفظ کرواتے ہیں، پورے کا پورا قرآن حفظ کروا کے اور بھیج دیتے ہیں، جو منہ سے تو عربی بول رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا۔ تو اب ان لوگوں کو کون کہے گا؟ تو اس لیے ہنسا سے کوئی اور مذہب پھیلے یا نہ پھیلے، اسلام کبھی نہیں پھیل سکتا۔ 1971 سے 47-71 تک شیعہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ شیعہ کو بھی مارنے کا حق نہیں، بس اگر وہ کسی صحابی کو برا نہ بولیں، بس یا جو جس کا دل ہے مان لے۔ میں یہ کہتا ہوں جو جس کا دل ہے مانے، لاجک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے تو ٹھیک ہے، لیکن کھلا اعلانیہ طور پر ایک دوسرے کی بزرگ ہستیوں کو برا بلا نہ کہیں۔ بس میں صرف اتنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ چیز نہیں کرتے تو موسٹ ویلکم، خوش آمدید، 1000 بار میرے ساتھ آئیں۔ میرے ساتھ آفس میں شیعہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھی دوستی ہے، اور دوسرے لوگوں سے زیادہ میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن کوئی تکلیف نہیں۔ احمدیوں کے متعلق میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ تو کیا قائدیانی ہیں، وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، لہٰذا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے ہو، میں ان کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں جو میرے نبی کو نہیں مانتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو میں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، اور اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں ہندوؤں کا درجہ دے دو، ہمیں کرسچنوں کا درجہ دے دو، وہ اپنا ایک الگ مذہب بنا کر قادیانی مذہب لے آئیں، اسلام کا نام استعمال نہ کریں، کاپی رائٹ لگاتا ہوں میں ان کے اوپر، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ادروائز اسلام بھی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور پھر ہمارے نبی کو مانے بھی نہ آخری نبی، تو پھر یہ بات نہیں مان سکتا جی، سوری۔ تو اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا زیادہ۔ 1947 سے 1971 تک بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کو مارا، تو کیا ثبوت ہے؟ کیا یہاں سے پاکستانی اٹھ کے وہاں پہ جاتے تھے بنگلہ دیشیوں کو مارنے کے لیے؟ یار کامن سینس۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہاں سے انڈیا کی سرحد زیادہ قریب تھی پاکستان سے، تو جب بنگلہ دیش پر حملہ ہوتا ہے تو 5 گھنٹے لگ بھگ لگتے ہیں پاکستان سے ایک جہاز کے وہاں تک جانے میں، اور کوئی ٹینک یا کوئی جہاز، کوئی بحری جہاز، کوئی ٹینک، کوئی ٹرین تو جا ہی نہیں سکتی، تو بحری جہاز، سمندری جہاز اور ہوائی جہاز کے تھرو ہی پاسبل ہے وہاں پہ جانا۔ اور یہاں سے بندہ جاتے ہیں ایروپلین میں بیٹھ کر، جہاز میں بیٹھ کر، اور وہاں پہ جا کے وہ بنگلہ دیشیوں کو مار کے واپس آتے ہیں۔ یہ کوئی لاجک والی سینس والی بات نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں کہ جی وہاں پہ بنگلہ دیشیوں پر انڈین آرمی نے، پاکستان فوج آرمیوں کی وردی پہن کر انڈین آرمی پر
بنگلہ دیش پر حملہ کیا پاکستان کی آرمی کی وردی پہن کر، اور حملہ کیا اور ان کو خلاف کیا کہ جی پاکستان تمہارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، دیکھو جی تمہاری پاکستان کی فوج آ گئی. کیا ہو سب پاسبل ہے؟ کوئی پروف نہیں. نہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ مسلمان ہی مار رہے تھے، اور نہ میرے پاس کوئی پروف ہے کہ انڈیا نے مارا، انڈیا نے کیا. بلکہ انڈیا تو خود کہتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک مودی کا انٹرویو تھا جو وہ اس نے بنگلہ دیش میں دیا کہ جی ہم نے بنگلہ دیش کو آزاد کرانے میں بنگلہ دیش کی مدد کی، 1971 میں بنگلہ دیش کی مدد کی بنگلہ دیش کو بنانے میں. تو یہ تو ان کا انٹرویو ہے یار، خود اس ریکارڈ کو بھی چیک کر لینا یار. میں بھی کوشش کروں گا تو ریکارڈ لگا کے تو بات دکھا دوں. تو اب یہ بات ہوگی پوری تمہارے لیے. تو ننکانہ صاحب پہ کس دن حملہ ہوا ہے یار؟ مجھے تو کوئی ہسٹری کوئی تاریخ یاد نہیں. اکرے مجھے تو یاد نہیں ہے. وقتی فی الحال آ رہی میرے نوٹس میں لگانا، پھر میں دیکھ لوں گا اس کو. ادروائز یہ بات تم ہی جان لو کہ کرتارپور راہداری سکھوں کے لیے کھلی اور سکھوں کے لیے ہی، سکھوں کے استعمال میں آئے گی. پاکستانی مسلمان حج کے لیے 1.5-2 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں تب جا کے حج کرتے ہیں. لیکن ایک سکھ میرا خیال ہے 30 روپے کہ 40 روپے کتنے پتہ نہیں سننے میں آ رہا تھا کہ اتنے روپوں میں وہاں سے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنا حج کر کے جاتے ہیں. بھائی ہمارا اپنا حج تو اتنا مہنگا ہے کہ ہم لوگ 1.5-2 لاکھ میں جا کے عمرہ کرتے ہیں، اور 3-4 لاکھ میں جا کے 2-3 لاکھ میں جا کے حج ہوتا ہے. اور سکھوں کے لیے ہم نے اتنی سہولت کر دیا. ہم کہاں پہ دشمن ہیں سکھوں کے یار؟ کامن سینس کے ساتھ بات کرو یار، لاجک کے ساتھ، کامن سینس کے ساتھ میرے ساتھ بات کرو. کامن سینس یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی ریئل طالبان کا بھی دشمن نہیں ہے. دوسروں پر اپنی مرضی مجھے کہتا ہے توپتے ہو. یمن کا کیا قصور تھا کہ جو وہاں پر ملینز میں بچے مار کے قبر پر مرنے کے کگار پر ہے. سریا میں کیا کر رہے ہیں ISIS والے؟ اسلام شریعہ لا لگانا چاہتے ہیں اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. واہ جی ماشاء اللہ سے بڑی. سب سے پہلے بنیاد دیکھیں میرا میسج کیا ہے. بھائی تم خود انصاف کے ساتھ کرو. میرے اس میسج پر تم نے ایک بات بھی کی نہیں. اوپر سے جو باتیں کر رہے ہو ان کا سر پیر ہی نہیں. اب یمن کے لیے تم نے میسج کر دیا. میں نے کہا یار ہے، باقاعدہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے اب یہ آگے کیا لکھتا ہے؟ ریپ کرتے ہیں. وومن ان دس فیتھ از ناٹ اینی تھنگ مور، یعنی کہ لڑکیاں اپنی مرضی کی لڑکیوں سے ان کے ہسبینڈ زبردستی سیکس کرواتے ہیں، یہ اسلام میں حلال ہے. اب یہ اس کی سوچ ہے. باقی چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف یار، جو اس نے یمن کے حوالے سے جواب دیا. میں نے یمن کے حوالے سے کہاں پہ اس کو جواب دیا یار؟ یہ اس میں جواب دیا ہوگا. فار ایگزامپل آپ کلمہ پڑھ لو لیکن دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو. دل سے سارے نبیوں کو ماننا یہ لازمی ہے. یہ میں نے لکھ دیا. ہاں میں یمن، یہاں پہ یہ آ گیا میں یمن کے حوالے سے. بھائی میں یمن اور شام کے بارے میں تو کچھ نہیں بول سکتا، کیونکہ بیکاز مجھے وہاں کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہاں کون کس کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ ISIS میں کون لوگ ہیں، اور مجھے ٹھیک ہے دونوں سائڈوں پہ مجھے نہیں پتہ. لیکن جتنی بات میں سن رہا ہوں، جتنی بات میرا دماغ مجھے میرا ساتھ دیتا ہے کہ میں سوچوں اس بارے میں کہ کیا ہے، تو کیا پتہ یہ اسرائیل کی سازش ہے کہ نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے کہ نہیں ہے. مجھے صرف ایک بات کامن سینس تم لگاؤ، میں تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں. پاکستان 1947 میں آزاد ہوا. جاتے وقت ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ پاکستان اور ہندو مسلمان ان بھارت اگر آپس میں دوست بن گئے، دوستانہ رویہ رکھ دیا، تو ان کا اسلحہ کون خریدے گا؟ سب سے پہلی بات، یورپ کی مارکیٹ کے لیے فیکٹری اور
جو ان کی اسلحے کی جو فیکٹری ہے یا اسلحے کی ڈیمانڈ ہے وہ کون اس کو پوری کرے گا، وہ کون دے گا ان کو، وہ اسلحہ کس کے اوپر بیچیں گے اگر یہ خطہ پیچھے ہٹ گیا؟ آج اگر ہندوستان پاکستان دونوں اب دوست بن جاتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کون رافیل جا کے خریدے گا؟ اتنے مہنگے کتنے مہنگے ہیں؟ کتنے کا ایک رافیل خریدا؟ ذرا حساب لگانا، اور کتنے خریدنے جا رہا ہے کل؟ تو یہ کون خریدے گا ساری چیزیں؟ پاکستان توپیں منگوا رہا ہے، کون ہے؟ پاکستان میں انہوں نے کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیا، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع چھوڑ دیا، مین تنازع تھا ایک ہندو راجے کے اوپر پوری کی پوری ریاست بیچ دینا۔ انسانیت کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہندو راجے کے اوپر 14 کروڑ عوام کو بیچ دو؟ زمین تمہارے باپ کی تھی، ان کی کشمیر کی جو زمین تھی وہ برٹش برطانیہ کے ان کے گرینڈ فادر کی تھی، جو انہوں نے بیچ دی راجہ دائر کو، اور کون سا پتہ نہیں راجہ، یار مجھے اس کا نام نہیں آتا، جانے دو، اس کو بیچ دی۔ اب اس کو بیچنے کے بعد اس نے پھر فون اٹھا دیا، جی آؤ جی انڈیا والو، فوج اپنی لے کے آؤ، فوج اپنی لے کے آ جاؤ۔ اب انہوں نے اٹیک کشمیر کو بیچ دیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد عرب ممالک کے پاس تیل کی دولت ہے، ان کے پاس تیل ہے، پٹرول ہے، تو اس کے لیے ان یورپی ممالک نے ایک اور سازش چلی، اسرائیل کی ریاست وہاں پر قائم کر دی۔ اب اس اسرائیل کی ریاست کا کیا جواز ہے؟ دنیا بھر سے اسرائیلیوں کو اٹھا کے ادھر پہنچا دیا اسرائیل کے اندر۔ اب وہ اسرائیل اوپر سے اسرائیل کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، پوری کی پوری طاقت دے رہے ہیں، تاکہ سعودی عرب بھی ان کا غلام بنا رہے، کویت، مصر، عراق، ایران سارے ان کے غلام بنے رہے۔ جو بندہ ان میں سے بغاوت کرے گا اس کے اوپر اسرائیل کی توپ رکھی ہوئی ہے کہ بس اسرائیل کے ذریعے اس کے اوپر اٹیک۔ 3 جنگیں بھی کر چکے ہیں عرب اور اسرائیل کے درمیان۔ تو بھائی یہ ساری سازشیں تم کیوں اپنے چھوٹے سے دماغ کو پریشان کر رہی ہو؟